بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ معجزات سنتے ہیں تو یہ نہ سوچیے گا کہ یہ مذہبی لوگوں کی کہانیاں ہیں، معجزے برحق ہیں۔ کچھ معجزات کی طرف کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، یا علیہ و علی نبینا والسلام، حضرت عیسیٰ اور دوسرے انبیاء، مردوں کو زندہ کرنا، پرندوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا اور پھر انہیں زندہ کر دینا، بیماروں کو صحت یاب بنا دینا، معجزات ہیں۔ جو ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، خدا پرست نہیں ہیں، خدا پر یقین نہیں رکھتے، وہ ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی علمی بنیاد نہیں ہے انکار کی، اور ہمارے پاس اعتراف کی علمی بنیاد ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس یہ کرامات اور یہ معجزات باذن حق ہوتے ہیں۔ مشہور معجزہ ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ البتہ یہ معجزہ 1 سے زائد ائمہ کے ساتھ ہے کہ آپ حج میں ہیں اور ایک شخص کہتا ہے کہ فرزند رسول کس قدر حاجی ہیں، کس قدر حاجی ہیں، کیا تکبیر ہے، کیا تحلیل ہے، کیا لبیک لبیک کی آوازیں ہیں، فضا گونج رہی ہے، آقا دیکھیے کس قدر مجمع ہے، کیسا ازدحام ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم ان کی حقیقتیں دیکھنا چاہتے ہو، ان کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہو؟ قریب بلایا اور کچھ جملے کہے، کچھ کلمات کہے، لبوں کو جنبش ہوئی، چہرے پہ ایک مرتبہ ہاتھ پھیر دیا، کہا ذرا دیکھو تو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا آقا علمان الحفیظ، یہ تو نہ جانے کیا حیوانات نظر آ رہے ہیں، اور کہیں کہیں اکا دکا کہیں کوئی انسان نظر آ رہا ہے۔ اور یہ باطن تھا جو ایک معصوم نے اسی طرح دکھا دیا جس طرح بطن کا بچہ سائنس دکھا دیتی ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ وہاں بھی علم کا معجزہ ہے، یہاں بھی علم کا معجزہ ہے۔ آج سے 200 برس پہلے کے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، وہ اگر اٹھ کے قبروں سے آ جائیں اور ان سے کوئی کہے کہ پیٹ کے بچے کو ہم دکھا سکتے ہیں، مان جائیں گے؟ وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ دیوانگی کی باتیں کر رہے ہو، بالکل دیوانے ہو، جہالت کی باتیں کر رہے ہو۔ آپ علم کی بات کریں گے وہ کہیں گے جہالت کی بات کر رہے ہو، آپ عقل کی بات کریں گے وہ کہیں گے بیوقوفی کی بات کر رہے ہو۔ یہ ممکن کیسے ہے کہ پیٹ کا بچہ نظر آ جائے ان آنکھوں سے؟ اتنے پردے ہیں اور پیٹ کا بچہ نظر آ سکتا ہے؟ اور فرما رہے ہیں آپ، علم کی بات کو وہ کہیں گے جہالت کی بات ہے، عقل کی بات کو وہ کہیں گے بے وقوفی کی بات ہے۔ یہی حال ان ملحدین کا ہے جو دین کی باتوں کو جہالت کی بات سمجھتے ہیں۔ دین کی بنیادیں علم پر ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی نے جنہیں علم عطا کیا ہے، جنہیں علم کتاب عطا کیا ہے، جنہیں علم لدنی عطا کیا ہے، جنہیں براہ راست علم عطا کیا ہے، ان کی شان ہی کچھ اور ہے، ان کی شان کچھ اور ہے۔ حضرت ابو عبداللہ الحسین، آپ کی زندگی 57 برس کی زندگی کرامات و معجزات و فیوزات سے پر ہے۔ افسوس ہے کہ ان چیزوں کا بیان نہیں ہوتا۔ آپ کا زندہ رہنے کا جو انداز تھا، زندگی کا جو انداز تھا، عجیب و غریب انداز تھا۔ شب کے اوقات مختلف کاموں کے لیے تقسیم تھے، دن کے اوقات مختلف کاموں کے لیے تقسیم تھے۔ شب میں نماز عشاء کے بعد کچھ دیر درس فرماتے تھے، اس کے بعد کچھ دیر تنہائی میں ذکر و عبادت فرماتے تھے،
اور جب تاریکی بڑھ جاتی تھی تو اپنی پیٹھ پر مسکینوں کے لیے، فقیروں کے لیے، ناداروں کے لیے غذا لے کر اور خود تشریف لے جاتے تھے اور ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹاتے تھے، اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ کون ہے دینے والا۔ تقریباً ہمارے تمام معصومین اور تمام ائمہ اور انبیاء کی یہی سیرت رہی ہے۔ رات جب تاریک ہو جاتی تھی، حالانکہ حضرت کے پاس غلاموں کی کمی نہیں تھی، کنیزوں کی کمی نہیں تھی، مگر بہت سے گھر ایسے تھے جہاں غلاموں سے بھیجوا دیتے تھے، بہت سے گھر ایسے تھے جہاں کنیزوں کے ذریعے سے فیض پہنچتا تھا، اور بہت سے گھر ایسے تھے جہاں خود بنفس نفیس رات کی تاریکی میں عطا فرمانے کے لیے جاتے تھے، پھر آتے تھے، کچھ دیر آرام فرماتے تھے، پھر اٹھتے تھے، نماز شب پڑھتے تھے۔ آپ کے معمولات تھے۔ دن میں خاصا وقت مسجد نبوی میں آپ کی مسند لگتی تھی، مسند درس فرماتے تھے، لوگوں کی تربیت کرتے تھے۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے وجود مبارک سے ہر روز نہ جانے کتنی کرامتیں اور کتنے معجزات ظاہر ہوتے تھے۔ لیکن ایک معجزہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت تشریف فرما تھے مدینہ منورہ میں، ایک جوان روتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ یا ابا عبداللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اور مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میری ماں کے پاس مال بہت تھا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس نے کتنا مال کہاں رکھا ہے، اور اس میں کس کس کا حق ہے، اور میرا کتنا حق ہے، کچھ نہیں معلوم۔ اس نے کوئی وصیت بھی نہیں کی، بس ایک بات کہی اس نے کہ جب میں مر جاؤں تو سب سے پہلے جا کے میرے آقا حسین کو بتا دینا۔ اللہ اکبر! دیکھیے اس ایک معجزے میں کتنی چیزیں، اسے سمجھنے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں، علمی، منطقی، فلسفیانہ۔ آج وہ پورا بیان نہیں ہو سکا کہ جو اس معجزے کو سمجھنے کے لیے تمہیدی طور پہ ضروری تھا۔ اس معجزے کو سمجھنے کے لیے بہت سی چیزیں ضروری ہیں، لیکن بہرحال اس وقت خلاصہ یہ کہ وہ شخص آیا اور امام نے سنا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو بیٹھے تھے کہا چلو اس بلند مرتبہ خاتون کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ آپ تشریف لائے اور جیسے ہی بیت الشرف میں قدم رکھا، اس کے سرہانے آ کے بیٹھے، لبوں کو جنبش دی، اس کی زندگی واپس آ گئی۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، فرزند رسول آپ پر سلام ہو۔ سب دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، یہ حسین نے مردے کو زندہ کیا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ حسین فخر عیسیٰ ہے، حسین عیسیٰ نہیں ہے، فخر عیسیٰ ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ مطالب سمجھنے میں بہت دشواریاں آتی ہیں۔ خدا کی قسم، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے جسے نبوت مل گئی ہو بغیر اس کے کہ اس نے محمد اور آل محمد کی ولایت کا عہد لیا ہو۔ پہلے ان کی ولایت کا عہد لیا تو نبوت پہ فائز ہوئے۔ تو عیسیٰ تو وہ ہیں جنہیں نبوت ملی ہے حسین کی ولایت کے تصدق میں۔ سن رہے ہیں آپ؟ حسین وہ ہیں کہ حسین کی ولایت کے اعتراف کے بعد مسیح کو مسیحائی ملی۔ وہ اگر مردہ زندہ کرتے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور یہ اگر مردہ زندہ کرتے ہیں تو معمولی سی بات ہے۔ وہ مومنہ بیدار ہو گئی، اٹھ کے بیٹھ گئی، کہا یا ابا عبداللہ، مجھے نہیں معلوم، یہ میرا بیٹا ہے، مگر مجھے یہ نہیں معلوم
کہ یہ آپ کا سچا چاہنے والا ہے کہ نہیں. اگر آپ کا سچا چاہنے والا ہو تو یہ میرا وارث قرار پائے، ورنہ اس کی کوئی میراث نہیں ہے. میرا سب مال آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہیں تصرف کریں. اور اگر یہ آپ کا موالی ہے، آپ سے ولایت رکھنے والا ہے، تو پھر اس کا حصہ اس کو عطا کر دیں، اور باقی میں وصیت کرتی ہوں کہ آپ صرف فرمائیں، تصرف فرمائیں. یہ حسین ابن علی نے آ کر چند جملے کہے، اور یہ خاتون جو مر چکی تھی زندہ ہو گئی. یہ کس طرح زندہ ہو گئی؟ اس کے معنی صرف یہ ہیں، توجہ رکھیے گا، کہ روح کا ایک تعلق تھا امر الہی سے جسم کے ساتھ. روح کا ایک تعلق تھا امر الہی سے جسم کے ساتھ. وہ تعلق ٹوٹا تو جسم مردہ ہو گیا، وہ روح باقی رہی. اب اس کو دوبارہ تعلق وہی قائم کر سکتا تھا جو امر الہی کا حامل ہو. امر الہی کی بحث تھوڑی سی کل ہوئی ہے، باقی کل آئے گی انشاءاللہ. روح خود کیا ہے؟ امر الہی. روح کا تعلق بدن سے کیسے ہے؟ امر الہی سے. اس تعلق کو برقرار کون کر سکتا ہے؟ جو صاحب الامر ہو. کون برقرار کر سکتا ہے؟ جو اول الامر ہو. ہم جسے انتخاب کر لیں وہ اول الامر نہیں ہوتا، وہ جسے معین کرے وہ اول الامر ہوتا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کلمہ بکلمہ بات آگے بڑھ رہی ہے نا، باتیں روشن ہو رہی ہیں. زندگی کیا ہے؟ روح و جسم کے تعلق کا نام ہے اس دنیا میں. دو جملے یاد رکھیے. اس دنیا میں زندگی نام ہے روح و جسم کے تعلق کا، اور اس دنیا میں نام ہے زندگی کے جسم سے تجرد کا. اس دنیا میں تعلق زندگی کے آثار ظاہر کرتا ہے، اس دنیا میں تجرد زندگی کے آثار ظاہر کرتا ہے. یہ دو جملے بس محفوظ رہ جائیں. بحث دقیق ہے، بحث مشکل ہے. مجھے بھی یہ تجربہ ہو رہا ہے کئی برسوں سے کہ ماشاءاللہ آپ حضرات کا ذوق سماعت سال بسال بلند ہو رہا ہے، اور اس قدر دقیق بحثیں ہیں. یہ معمولی بحثیں نہیں ہیں، یہ بہت دقیق بحثیں ہیں. جسم و روح کا تعلق، اصلا تعلق اور تجرد، یہ دو فقرے یاد رکھیے گا. اس دنیا میں تعلق سے زندگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور اس دنیا میں تجرد سے زندگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. اور اول الامر وہی ہوتا ہے کہ جو جب چاہے تعلق ایجاد کر دے، جب چاہے تجرد عطا کر. یہ مقامات سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں. قرآن مجید میں اولو الامر کسے کہا گیا؟ ہمارے نصابوں میں احادیث شریفہ میں حجت اللہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں اولو الامر کسے کہتے ہیں؟ صاحب الامر کسے کہتے ہیں؟ اس وقت ہم جس حسین کے منتظر ہیں، ہم ایک حسین کے عزادار ہیں اور ایک حسین کے منتظر. دنیا ایک حسین کو قاتل کر کے مطمئن نہ ہو جائے. یہ بھی صاحب الامر ہیں، وہ بھی صاحب الامر تھے. یہ بھی اولو الامر ہیں، وہ بھی اولو الامر تھے. سب سے پہلی منزل میں اولو الامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پھر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اولو الامر ہیں، صاحب الامر ہیں. علی وہ ہیں کہ جن کی ٹھوکروں سے مردہ زندہ ہوتے ہیں.
ٹھوکروں سے، ٹھوکروں سے۔ عیسیٰ اذن الہی سے زندہ کرتے تھے، علی تو مجسم اذن الہی ہے۔ دنیا کو علی کی معرفت نہیں ہے، بہت دشوار ہے علی کی معرفت، واقعاً دشوار ہے۔ اور جب علی کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو خدائے علی کی معرفت کیا حاصل ہے؟ جب علی کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو اس معبود کی معرفت کیا حاصل ہوگی کہ جس کی عبادت علی کیا کرتے تھے؟ جب علی کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو اس مسجود کی معرفت کیا حاصل ہوگی جسے علی سجدہ کیا کرتے تھے؟ علی کو اللہ کہنے والوں، علی کے سجدے تاریخ میں ثبت ہیں، علی کی عبادتیں، علی کی مناجاتیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، ابھی ان قریب ان کا انتقال ہوا ہے، حضرت آیت اللہ علامہ شیخ محمد مہدی آصفی۔ انہوں نے مجھ سے 3 مرتبہ یہ جملہ 3 موقعوں پہ کہا ہے، اور ایک مرتبہ نجف اشرف میں امیر المومنین علیہ السلام کے حرم مبارک میں کہا ہے۔ فرمایا کہ اگر آج بھی مسجد کوفہ میں جاؤ تو علی کی مناجات کی آواز سن سکتے ہو۔ اور یہ تقریر ان کی عراق کے کسی ٹیلی ویژن چینل پہ بھی نشر ہوئی تھی کہ آج بھی علی کی مناجات کی آواز سن سکتے ہو۔ مولا یا مولا یا انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا، مولا یا مولا یا انت الخالق وانا المخلوق وهل يرحم المخلوق الا الخالق، مولا یا مولا یا انت الغنی وانا الفقیر وهل يرحم الفقیر الا الغنی۔ یہ علی کی مناجات بے پناہ مناجات ہے، اور اس کی گونج، اس کی آواز خود علی کے لہجے میں آج بھی جو سننا چاہے مسجد کوفہ چلا جائے۔ بس آج گفتگو روک لیتا ہوں اسی مقام پر۔ جس طرح علی کی آواز سن سکتے ہو، اسی طرح آج بھی حسین کی آواز گونج رہی ہے۔ سرکار نے جو کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے؟ حل من مغیث